السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 875، سورۃ الفرقان، آیت 7 تا 9، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ اور انہوں نے کہا، اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالموں نے کہا، تم تو بس ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی، سو گمراہ ہو گئے، پس وہ کوئی راستہ نہیں پاتے، وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، مالی کیا، ہذا اس، یاکلو کہ وہ کھاتا ہے، الطعام کھانا، ویمشی اور چلتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں، لولا انزلا کیوں نہیں نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، ملکن کوئی فرشتہ، فیکونا کہ وہ ہو جاتا، معہو اس کے ساتھ، نذیرا ڈرانے والا، او یا یلقا ڈالا جاتا، الیہ اس کی طرف، کنزن کوئی خزانہ، او یا تکونو ہوتا، لہو اس کے لیے، جنتن کوئی باغ، یا کلو کہ وہ کھاتا، منہا اس میں سے، وقالا اور کہا، الظالمون ظالموں نے، ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے، الا مگر رجلا ایسے شخص کا، مسحورا جادو زدہ ہے۔ انظر آپ دیکھیے، کیفا کیسی، ضربو انہوں نے بیان کی، لکا آپ کے لیے، الامثال مثالیں، فضلو چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون لہذا نہیں وہ استطاعت رکھتے، سبیلا راہ کی۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ الفرقان کی آج کے سبق کی آیات بینات، کفار و مشرکین نے لات منات اور عزا کے ان جاہل پجاریوں نے پہلے اللہ کے قرآن پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں، کہیں اور پر کہا کہ یہ تو شعر و شاعری ہے، کہیں اور پر کہا کہ یہ تو دیوانے کا دیوانہ پن ہے، اور سورۃ الفرقان میں کہا کہ یہ تو اس نے خود سے گھڑ لی ہے اور اس پر جنات و شیاطین اس کے مددگار ہیں۔ قرآن مجید پر اعتراض کے بعد
اب پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتراض۔ کافروں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کاروبار، تجارت، لین دین، خرید و فروخت، یہ سارا کچھ بھی یہ بازاروں میں کرتا ہے۔ ان کافروں اور مشرکوں کا یہ خیال تھا اور یہ کہنا تھا اللہ نے کوئی نبی رسول اگر بھیجنا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام باتیں قرآن پاک پر اعتراض یا پیغمبر کی ذات پر اعتراض، یہ تمام باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ لوگ صرف اور صرف یہ کافر مشرک یہ ضدی اور ہٹ دھرم تھے، ورنہ یہ جانتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کہنا سوائے پاگل پن کے اور کچھ نہیں ہے، نہ قرآن نبی کا گھڑا ہوا اور نہ جنات کا سکھایا ہوا ہے، نہ پیغمبر کے حوالے سے ان کے یہ مطالبات درست تھے۔ یا تو ایسا ہو کہ اللہ نے پہلے جو رسول بھیجے وہ انسان کی بجائے فرشتے رہے ہوں۔ اگر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں کوئی انہونی کی ہوتی تو اعتراض کی بات بنتی تھی کہ آپ سے پہلے جو اللہ نے نبی رسول بھیجے وہ انسان اور بشر، رجل اور آدمی کی بجائے فرشتے ہوتے، پھر تو اعتراض بنتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرشتے تھے، تو پھر اعتراض بنتا تھا کہ یہ کیوں انسان ہوئے۔ اور مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو علیہم السلام پیغمبر مانتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مثلا کہ نحن ابراہیمیون، ہم ابراہیمی ہیں۔ تو ان کو پتا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام وہ تو فرشتے نہیں تھے، وہ تو انسان تھے، کھانا پینا، بازاروں میں آنا، بیویاں، بچے، اولاد، نسل، خاندان، یہ تو سب آ رہا تھا نا۔ لیکن اس کے باوجود اب ان کا اعتراض کہ جناب اگر اللہ نے کوئی رسول نبی بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ بندہ ان سے پوچھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام انسان تھے یا فرشتے تھے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار نہیں کرتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے؟ ان کو ذرے ذرے کا علم تھا، ایک ایک بات سے یہ واقف تھے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم اصل بات یہ تھی کہ یہ لات، منات اور عزا کی پوجا چھوڑنے پر تیار ہی کوئی نہیں تھے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آؤ جی، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکتا چلا جائے، وہ کہتا چلا جائے، جو جس طرح کا اعتراض کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو کبھی شاعر کہا، کبھی دیوانہ مجنوں کہا، کبھی جو ہے وہ سحر زدہ، جادو زدہ کہا، تو کبھی قرآن مجید پر اعتراض، کبھی پیغمبر پر اعتراض۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ تھے، یہ لات، عزا، منات، بتوں کی پوجا چھوڑنے پر ہرگز تیار نہیں تھے، ورنہ یہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اور پھر یہ کہ یہ خیبر اور یثرب میں موجود یہود سے پوچھ لیتے، روم میں موجود نصارہ عیسائیوں سے پوچھ لیتے، اللہ نے جو تمہارے پاس پیغمبر بھیجے تھے وہ انسان تھے یا فرشتے؟ وہ کھاتے پیتے تھے یا بغیر کھائے پیے رہتے؟ وہ تجارت اور کاروبار اور لین دین اور منڈیوں میں، بازاروں میں خرید و فروخت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر تو وہاں سے ایسی کوئی اطلاع موصول ہوتی، یثرب اور خیبر اور شام کے یہود و نصارہ کہہ دیتے کہ ہاں جو ہمارے پاس آئے تھے وہ فرشتے تھے، پھر بھی اعتراض کی کوئی بات بنتی تھی، کوئی اعتراض کرنے کا جواز بنتا تھا۔ جب یہ خود مانتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو علیہم السلام، جب یہ اچھی طرح واقف تھے کہ یہود اور نصارہ جن پیغمبروں کے امتی ہونے کے دعوے دار، ان پیغمبروں کی نسلیں وہاں موجود،
وہ پیغمبر بھی انسان تھے، کھانا پینا، رونا، ہنسنا، مسکرانا، مرنا، جینا، بازار، منڈی، تجارت، کاروبار، خرید فروخت، یہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو اب یہ اعتراض کس بات کا؟ سوائے ضد اور ہٹ درمی کے اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، اگر اللہ انسان کی بجائے انسانوں میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا تو فرشتے تو شادی نہیں کرتے، فرشتوں کے تو بچے پیدا نہیں ہوتے، فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، فرشتے تو پانی نہیں پیتے ہیں جی، ان کا تو کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، شادیاں کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک فرشتہ نبی ہماری کیسے رہنمائی کرتا؟ ایک فرشتہ نبی ہماری انسانوں کی کیسے رہنمائی کرتا کہ کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، ہنگنا کس طرح ہے، ہاں جی، شادی کیسے کرنی ہے، بچے پیدا کیسے کرنے ہیں، کیا کرنا ہے میاں بیوی نے؟ فرشتہ ہماری کیا رہنمائی کرتا؟ کچھ بھی نہ کرتا۔ اگر اللہ انسانوں میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا تو پھر وہ ایک ادھورا اور نامکمل نبی ہوتا۔ ہم ہر دوسرے سٹیپ پر محتاج ہو کر کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے اللہ نے تمام نبی رسول اولاد آدم میں سے بھیجے، انسان تھے، رجل تھے، بشر تھے، آدمی تھے، کھاتے پیتے، بازار جاتے، کاروبار کرتے، بکریاں چراتے، محنت مزدوری کرتے تھے، شادیاں کرتے، بچے پیدا کرتے۔ اس لیے ان پیغمبروں نے اپنی امت کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ تو ان کا اعتراض صرف میں نہ مانوں کے اوپر تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خود فرشتہ نہیں تو اس کے ساتھ کوئی اور فرشتہ ہوتا، یہ دعوت دین کے لیے نکلتا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی چلتا رہتا۔ ہاں جی، تو اس طرح کے ان لوگوں نے جہالت سے بھرے ہوئے اعتراضات کیے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اس نبی کے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی باغات نہیں ہے۔ مطلب ان کافروں مشرکوں نے یہ سمجھا کہ غریب شخص وہ نبی نہیں ہو سکتا، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پرندوں کا شکار کر کے اپنا گزر اوقات کرتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا، کوئی باغات اور دولت نہیں تھی۔ تو یہ کوئی انہونی تو نہیں ہو رہی کہ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ سارے ہی پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اب چرواہا بندہ تب بنتا ہے کہ جب وہ مالدار نہیں، دولت مند نہیں، اس کے پاس بنگلہ، کوٹھی، مکان، باغات کوئی نہیں ہے، غریب شخص ہے، اسے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے محنت اور مزدوری کر کے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو ان کافروں مشرکوں نے یہ کہا کہ نبی تو وہ ہوتا جو سردار اور چودھری، مطلب وہ چاہتے تھے نعوذ باللہ اگر نبی بننا ہی تھا تو ابو جہل کو اور عتبے کو بننا ہوتا کہ سردار بھی ہے، چودھری بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، کوٹھی، بنگلہ، مکان، باغات، بہت کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی کہ نبی وہی بنے گا جو صرف مالدار ہو۔ ہاں جی، اللہ نے ختم نبوت کے لیے انتخاب کیا عبداللہ کے گھر کا، اور عبداللہ ایک غریب متوسط درجے کے آدمی تھے۔ ہاں جی، تھوڑا سا مال ان کے پاس۔ اللہ نے ختم نبوت کے لیے عبداللہ کے لخت جگر اور اکلوتی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، جن کے والد بزرگوار بھی مالی طور پر کوئی چودھری نہیں تھے، جن کے دادا جان عبد المطلب کی حالت بھی پتلی تھی اور چچا جان ابو طالب کی بھی حالت پتلی تھی۔ خود نبی علیہ السلام نے بچپن میں بکریاں چرائیں، اور آپ علیہ السلام تاجر تھے، تجارت کے لیے ملک شام اور ادھر ادھر جانا ہوتا، محنت مزدوری کر کے اپنا گزر اوقات کرتے تھے، محنت مزدوری کر کے بکریاں چرا کر تجارت کر کے تاجر ہو کر اپنا گزر اوقات کرتے۔ کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ نبی ہوتا کوئی چودھری سردار قسم کا بندہ جس کے نوکر چاکر، پیسہ، بینک بیلنس، نوٹ، سونا چاندی، کوئی باغات، کوئی محلات۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہ تو اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ مال و دولت ہے۔
ایمان والوں سے کافروں نے کہا کہ تم تو صرف ایک جادو زدہ کی پیروی کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو کیا کہا؟ جادو زدہ۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا لا الہ الا اللہ، نعوذ باللہ، یہ جادو کا اثر ہے۔ یہ جو لات منات کا انکار کر رہا ہے لا الہ کہہ کر، کافروں مشرکوں نے کہا کہ یہ جادو کا اثر ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ سب جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سالہ زندگی سے پوری طرح واقف تھے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کوئی جادو کا اثر تھا، نہ آپ کے پاس جن آیا، نہ آپ کے پاس شیطان آیا، نہ نبی علیہ السلام نے کبھی شاعری کی، اور نہ اللہ کے رسول کبھی شاعروں کے مجمع میں گئے۔ تو کاہے کا جادو؟ نہ جادوگر، نہ جادو زدہ، نہ شاعر، نہ مجنوں، نہ دیوانہ۔ تو ظالموں نے کیا کہا ایمان والوں سے کہ تم تو جادو زدہ ہوئے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے، اس کی پیروی کر رہے ہو، حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ پر مبنی تھی۔ مطلب کیا تھا؟ اعتراض پہ اعتراض کرو بس، سوائے اعتراض کے، ہاں جی، سوائے شبہات ڈالنے کے اور کچھ نہیں۔ ہاں جی، یہ ان کے سارے بے بنیاد اعتراضات جن کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ جیسے مکہ والوں نے، قریشیوں ہاشمیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ کہا کہ جس پر جادو کیا گیا ہے، ویسے ہی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ یعنی شیطان ایک ہی بات سارے کافروں کے منہ میں ڈالتا ہوا آیا، تو فرمایا دیکھ انہوں نے آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کی ہیں، ہاں جی، کہ آپ کو کسی طرح جھوٹا کہہ سکیں، لیکن ہر مثال کے اندر یہ کافر خود ہی جھوٹے ثابت ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی ذات یا نبوت اور رسالت پر اور آپ کی ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جن خوش نصیب روحوں کے مقدر میں ہدایت تھی، وہ ان کافروں کی ہاں جی بے شمار بونگیوں کے باوجود اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا اور ہدایت کے راستے کو پا گئے۔ لیکن یہ کافر گمراہ ہو گئے اور وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ کیوں نہیں پا سکتے؟ ہدایت کا راستہ تو اسے ملتا ہے نا جو ہدایت کا متلاشی بھی ہو، جس کا ارادہ ہی کوئی نہ ہو، اور جس نے اپنا پروگرام ہی فقط اعتراض لگانا بنا دیا ہو۔ ضدی اور ہٹ دھرم کو ہدایت نہیں ملتی۔ کوئی بھول گیا ہے، کوئی چوک گیا ہے، اسے تو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جو ضد اور ہٹ دھرمی کو اختیار کیے کھڑا ہو اسے ہدایت کوئی نہیں ملتی۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔